شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، یہ قرآن کی مجلس ہے. یہاں بیٹھنے والے 3 انعام اللہ کی طرف سے حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو خواتین ہیں، آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا ڈسٹنس کے ساتھ بیٹھیں اور احتیاط بھی کریں، یہ بھی ضروری ہے. اور جو لوگ اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غشیتکم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو چھا جاتی ہے. فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو تلاشتے ہیں کہ کہاں کچھ لوگ اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پاس تمہارا ذکر کرتے ہیں. مسجد حفیظیہ میں تھوڑے مرد تھوڑی عورتیں بیٹھ کر میرا ذکر کرتے ہیں. اللہ فرشتوں کے پاس آپ کا ذکر کرتے ہیں. 3 انعامات میں سے کوئی ایک انعام یا تینوں انعام آپ کے ہیں میرے. تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا موقع ہے، پتہ نہیں کب تک چلے گا. ابھی کرناٹکا میں لاک ڈاؤن ہے پورا، نہ نمازیں نہ تراویح نہ کچھ نہیں. اللہ نے یہ موقع ہم کو دیا ہے. کب تک ہے کوئی گارنٹی نہیں. جب تک ہے اس سے فائدہ اٹھا لینا ایک اچھے مومن کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ اس خیر کو جاری اور ساری ہوتی ہے. 9واں پارہ ہمارے ساتھ ہے. 9واں پارہ جو شروع ہوتا ہے مختلف قوموں کی تذکرے سے شروع ہوتا ہے. 8ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم صالح، قوم ثمود، پہلی جو قومیں گزر چکی اللہ کی نافرمانی کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. 9ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا. شعیب اللہ کے نبی تھے، خطیب تھے، بڑا اچھا بولتے تھے. اور شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ایک درخت کی پوجا کرتی تھی، ایکا. اس درخت کا نام کیا تھا؟ ایکا. اور یہ مدائن ان کی بستی تھی، مدائن ان کی بستی تھی. تو شعیب علیہ السلام کی یہ قوم بڑی بد اخلاق تھی. راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو لوٹ لیتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، راستوں میں بیٹھ جا کے آنے جانے والوں کا کھینڈل کرتے تھے. معلوم ذرا لوگ رہتے راستے میں بیٹھ جاتے، منہ میں سگریٹ لے کو چیئر ڈالے وہ پاؤں ڈال، آنے جانے والے عورتیں مرداں انہیں ویسا چلتا، یہ ایسا جاتی، یہ ایج کمنٹ کیا ہوتی ہے، ہاں ٹپڑی کر دی، یہ دیکھو انہیں ایسا چلتا انہیں ویسا جاتی. یہ عادت قوم شعیب علیہ السلام ان کو روکتے تھے تو وہ لوگ مذاق کرتے. اصلاتک تأمرک ان نترک ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحلیم الرشید. شعیب تمہارا دین کیسا دین جی، ہمارے ہر معاملے میں مداخلت کرتا، ہمیں ہمارے مالا میں کیا کھانا، کیسا تجارت کرنا، کیسا کاروبار کرنا، سب بھی تمہیں بولنا ہے. ہم نے معلوم نہیں. آج لوگ ایسا نہ بولتے ہیں، ارے حلال کھاؤ، لوگوں کو دھوکہ دے نہ کو، ایک مال بتا کو دوسرا مال بیچو نہ کو. یہ مول میں کو کیا ابھی کام چپ کے حلال حرام بولنے کو عورت ایسا نہیں. تو یہی بات قوم شعیب نے بھی کہا،
اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل، ارے ہمارے باوا دادا کرتے سے دین کو چھوڑ کے تمہیں یہ دین کرو بولتے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارے مال ہیں ہمیں کیسا تجھے خرچ کرتے، انک لانت الحلیم الرشید، تمہیں بڑے اچھے دکھتے نا، مذاق اللہ کے نبی سے مذاق۔ اور کبھی کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، شعیب تمہیں کیا بولتے کہ ہمارے سمجھ میں چاہتا ہے، دیکھو کیسا مذاق ہے، اللہ کے نبی سے مذاق کرتے ہیں، تمہیں بولتے سو باتیں ہمارے سمجھ میں چاہتے ہیں، اوپر سے جاتے ہیں، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، تمہیں بہت کمزور آدمی ہے، اگر پیچھے تمہاری ٹیم نہیں ہوتی تو ہمیں تمہارا پتھر سے مار کو تمہارا مارش کرتا۔ اللہ کے نبی کو ایسی بات نہیں، اللہ کو بڑا غصہ ہے۔ ایک دن ساری بستی میں ٹیمپریچر بڑھ گیا، بہت گرمی، لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے، عورتیں بچے گھر میں رہنے کے قابل نہیں، بے حد ٹیمپریچر بڑھ گیا، گرمی بڑھ گئی۔ اچانک آسمان پر ایک بادل آیا، لوگ سارے وہ بادل کے نیچے آ کے تھے، یہ سوچ کر کہ بادل سے کیا برسے گا، پانی برسے گا، لیکن بادل سے اللہ نے آگ برسایا، سبحان اللہ، آگ برسایا، اور زمین، جس زمین پر وہ لوگ ٹھہرے تھے زمین میں کھوچا گیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک زوردار کی چیخ آئی، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جتنے لوگ تھے سب کے سب لاشیں بن کر گر گئے، گھر گر گئے، زمین تڑپ گئی، آسمان انگار برسانے لگی، سارے کے سارے لمبے لمبے لاش جلتے راکھ بن کر تھے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیوں آیا اللہ کا عذاب؟ نمبر 1، نبی کا مذاق کرنے کی وجہ سے، نبی کا مذاق، نبی کے قائم مقام علماء کا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑے لوگوں کی عادت ہوتی، کبھی بھی امام صاحب کے پیچھے، عالمہ کے پیچھے، ان کے پیچھے چل گئے، دوسرا کیا بھی کام، اللہ کا عذاب۔ اگر ہم کسی کے پیچھے لگیں گے، اللہ ہمارے پیچھے لگ جائے کیا حال ہوگا؟ اسی لیے کسی کی عزت کے پیچھے نہ کرو۔ کون کیسا ہے وہ حساب لینے کا ایک دن ہے، 100 حساب تمہیں سے لے تو اللہ کیا لے؟ لوگوں کا حساب کتاب کس کے واسطے چھوڑ رہا ہوں؟ کس کے واسطے چھوڑ رہا ہوں؟ اللہ کے واسطے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کے لیے اللہ کافی۔ ہاں اگر کوئی واقعی غلطی کرتا ہے، گواہ ہے، تو اسے پکڑ دھکڑ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑنا، لوگوں کی جاسوسی کرنا، انہیں کیا کرتا یہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسے ہلاک کیا، اور ہلاکت کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ یہ قوم ناپ کو لے کمی کرتی تھی، بیپار میں کیا کرتی تھی، نقصان، لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی، ایک مال بتاتے، ایک مال بیچتے، ترازو میں تولتے کم، لینا ہو تو زیادہ لیتے، دینا ہو تو کم دیتے، ایسی کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب ڈالا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے کہی، کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر کسی بھی بستی والے آمنوا، ایمان لاتے ہیں، واتقوا، اور متقی بن جاتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا واتقوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے برکت کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر تم مومن ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، آسمان و زمین کے برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول دیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن لوگوں نے جب جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم شعیب کا قصہ ہم نے سنا نہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 9 میں بڑی تفصیل کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں، بمشکل ہمارے پاس 15 منٹ کا ٹائم ہے نا، 15 منٹ کا ٹائم ہے۔ یہاں جو آیتیں، اس آیتوں کو میں اپنے الفاظ میں ترجمے کی شکل میں پڑھتا ہوں، آپ کی سمجھ میں سارا واقعہ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے تب یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان ایجپٹ مصر آ گیا تھا۔ مصر آنے کے بعد یہ قوم بڑھتے بڑھتے دوسری طاقت میں دوسری قوم بن گئی۔ اب فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو یہ قوم بنی اسرائیل ستائی جانے لگی، تنگ کی جانے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ فرعون سے اپنے قوم کو چھٹکارا دلائیں اور ارض مقدسہ کی طرف لے کر جائیں۔ بار بار فرعون سے کہتے تھے کہ بھائی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، میں بنی اسرائیل کو لے کر ارض مقدسہ جانا چاہتا ہوں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے فارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ میری قوم بنی اسرائیل کو بھیج۔ لیکن فرعون کیا کہتا تھا؟ ان کنت جئت بآیۃ، اگر تمہارے پاس کوئی معجزہ ہے تو بتلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ مانگتا ہے تو فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو لاٹھی اشباح بن گئی، تو ایک نشانی ہوگی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اب موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا کام کیا، اپنا ہاتھ اٹھا کے ایسا گریبان میں ڈالا، پھر نکالتے یہ ہاتھ سفید چمکنے لگا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کو چمکنے لگا۔ کتنی نشانیاں ہوئے؟ 2۔ ایک لاٹھی پھینکا تو اژدہا بن گیا۔ تو اب فرعون کو ذرا سٹپٹا، فرعون نے کیا کیا؟ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، انہیں بڑا جادوگر دکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولے؟ بڑے جادوگر ہیں۔ اچھا، یرید ان یخرجکم من ارضکم، انہوں کیا چاہ رہے ہیں؟ تم لوگ سب کو مصر سے باہر کر رہا کو، یہ لوگ مصر کو قبضے میں لے لینا چاہتے ہیں۔ کیا کرو؟ ارجہ واخا، فی الحال کیا کرو، موسیٰ کو، موسیٰ کے بھائی کو ذرا مہلت دے ڈالو، گاؤں میں پورا اعلان کر ڈالو کون کون بڑے بڑے جادوگر آئے کہ آؤ موسیٰ علیہ السلام سے تم نہ مقابلہ کرنا۔ دیکھیے فرعون کا کیا پلان ہے۔ کہا وجاء السحرۃ فرعون، پورے بڑے بڑے جادوگر آئے، آ تو فرعون کو پوچھتے ہیں ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہمیں جیت ڈالے، موسیٰ علیہ السلام کو ہرا ڈالے، ہم نہ کہ تمہیں پرائز ملے گا کہ وہ جادوگر آپ پوچھتے۔ تو فرعون کیا بولتا؟ قال نعم، وائی ناٹ، کہیں کو نہیں ملے گی، زبردست پرائز ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تم نہ قریب کے لوگوں سے بنا ڈالوں گا۔ فرعون کیا بولتا؟ نیئرسٹ بادشاہ کے قریب کے وزیر آتے ہیں، وہ ٹیم میں بنا دوں گا۔ قالوا یا موسیٰ، یوم الزینہ، عید کا دن تھا، ایک طرف سارے لوگ، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، ایک طرف جادوگر جو آئے تھے، پھر ادھر فرعون اور ان کے
پورے ٹیم. اب جب دونوں جمع ہوتے ہیں تب کیا کرتے ہیں؟ کرکٹ میچ میں کیا ہوتا؟ دونوں ٹیمیں کیا بولتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ٹاس ڈالتے ہیں، پہلے تمہیں کھیلنا کہ ہمیں کھیلنا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرعون کے پاس جب یہ لوگ آئے، وہ جادوگراں پوچھے کیا موسیٰ پہلے تمہیں اپنا کرتب دکھاتے کہ یا ہمیں دکھانا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولے رہے؟ کیا بولے رہے موسیٰ علیہ السلام؟ نہیں تمہیں بتاؤ، تم لوگ کیا بتانا کہ بتاؤ. یہ دیکھو قرآن کیا بولتا ہے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تمہیں ڈالتے کہ نہیں ہمیں ڈالنا ہے. قال القوا، موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ تم لوگ آج بتاؤ کیا بتاتے. فلما القوا، وہ جادوگراں کیا کرے؟ رسیاں ڈالے، کیا کی ڈالے؟ سحروا اعین الناس، لوگوں کے آنکھیں جادو کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ نظر بند کرنا معلوم، وارہتا سے دکھتا سے سارے لوگ پریشان ہو گئے. واسترہبوہم، سارے لوگ ڈر گئے. وجاؤوا بسحر عظیم، ایک بڑا سا جادو انہوں نے جتنے جادوگر جمع ہوئے تھے کیا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن انہوں بھی کیا تھے؟ انسان تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑی دیر کے واسطے کیا ہو گئے؟ ڈر گئے. وہ رسیاں وہ سانپ تھا، دیکھو انہوں بھی ڈر گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ کو وحی کیا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نہیں تمہیں وہ ڈال ڈالو. کون بولے؟ اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے، انہیں ڈائریکشن دیتا. تو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ جادوگروں نے جو ڈالا تھا بڑے بڑے اژدے چھاپے، یہ لکڑی اژدہ بن کو سب کو نگلنا شروع کرا. ایک طرف سے ان کے پورے سانپوں کو یہ اژدہ ہے کیا کرنے لگا؟ نگلنے لگا. فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق کھل گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان لوگوں نے جو بھی ڈالا تھا سب کا سب ختم ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، اب وہ جو جادوگراں تھے بڑے ماہر جادوگراں، وہ جادوگراں دیکھ کو کیا ہوا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. سبحان اللہ، ایمان کتنا جلدی افیکٹ ہوتا تھا. آتے وقت کیا پرائز ملے گا بول رہے تھے، جسٹ within seconds کیا ہو گیا؟ اللہ ایمان ان کی دلوں میں ڈال دیا. سب جادوگر کیا کرنے لگے؟ سجدہ کرنے لگے. قالوا آمنا برب العالمین، ہم لوگ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ رب العالمین پر. کس نے کہا ہے؟ جادوگروں نے. رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. اب فرعون دیکھا الٹا ہو گیا معاملہ. بلایا تھا ان کو کس کے واسطے؟ موسیٰ کو ہرانے، موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے بلایا تھا. لیکن فرعون کا معاملہ کیا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا. فرعون کیا بولتا؟ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون کیا بولا؟ میں پرمیشن دیا چاہیے نا، میرے پرمیشن سے پہلے تم لوگ مسلمان ہو گئی تھی. جیسے آج کل ہم گورنمنٹ بولتی نہیں، انہوں کیا کھاؤ بولے کہ ہمیں وہ کھانا، کسے کیا پوجو کا تو وہ چھونا، کیا پہنو کا تو وہ پہنو. بولا فرعون بھی وہی بولتا تھا، میں تمہیں کیا پرمیشن دیا نہیں، تمہیں کیسے ایمان لا لیتے؟ آمنتم له قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدینہ، تم نے یہ سازش کی ہے. فرعون کیا بولتا ہے؟ تم نے سازش کی ہے سارے لوگوں کو نکالنے کے واسطے. میں کیا کروں گا؟ لو قطعن ایدیکم، تمہارے ہاتھاں کاٹ ڈالوں. فرعون کیا بولتا ہے جادوگروں کو؟
تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ تمہارے پیر کاٹوں گا، یعنی یہ ہاتھ کاٹوں گا پھر یہ پیر کاٹوں گا، یعنی اپوزٹ سائڈ. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ پھر میں تم کو پھانسی دے دوں گا، پھر تم کو پھانسی پر چڑھا دوں گا. جادوگر ایمان ایک مرتبہ دل میں آ جانے کے بعد سودا نہیں کرتا. جادوگروں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ارے ہم تو ہمارے رب کی طرف جائیں گے، تم ہاتھ کاٹو، پیراں کاٹو، پھانسی دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا جو تم انتقام لے رہے ہو اس لیے لے رہے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا یا اللہ ہمارے دلوں میں صبر کر، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ہم کو مسلمان کی حالت میں وفات دے. ابھی کچھ دیر پہلے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے واسطے، پرائز مانگتے آئے تھے، اور اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو مسلمان کی حالت میں وفات دے. اسی لیے ایمان اتنا جلد آدمی کے دل میں دنیا بدلتا ہے. آپ کی دنیا بدل جاتی ہے جب صحیح معنی میں ایمان آتا ہے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کے بعد کی باتیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو، فرعون کو جب راتوں رات موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے تو فرعون نے پیچھا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بحر قلزم میں ڈبو دیا. فرعون سارے کا سارا اس کا لشکر ڈوب گیا. اس کے بعد بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وعدے کر کے مکر جاتی تھی. ایک وعدہ کرتی تھی پھر مکر جاتی. یہاں تک نوبت آئی کہ اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا. بولا کہ اب اللہ کے قانون مانتے ہیں نہیں، پہاڑ گرا ڈالنا. بولے نہیں اللہ ہم سب مان لیتے. کیا قوم رہی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ ایسی قوم تھی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ان کی بدعملی کی وجہ سے اللہ نے ان پر طوفان بھیجا، ایسا طوفان جو ان کے سارے باغات کو جلا دیا. وَالْجَرَادَ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ٹڈی دل فوج بھیجی جو ان کی کھیتیوں کو کھا دیا. وَالْقُمَّلْ جوئیں، ہر جگہ جواں، سر میں جواں آتے نہیں ویسا جواں ہر جگہ. وَالضَّفَادِعَ مینڈک، کیا کھانے گئے تو مینڈک آ گئے. کوئی بھی چیز کھانے گئے مینڈک. وَالدَّمْ پانی پینے جاتے پانی خون بن جاتا، کوئی بھی چیز پینے جاتے خون بن جاتا. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ان کو آزمایا. وَالدَّمَ آیَاتٌ مُفَصَّلَاتٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ایسی قوم تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس سارے باتوں کا ذکر کیا ہے. بڑی لمبی بات ہے، ہمیں بات ختم کرنی ہے. اسی طرح اس پارہ نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ جب بھی شیطان کی طرف سے تمہیں وسوسہ آئے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ پڑھو، شیطان سے بچ سکے. شیطان آپ کسی کو مارنے کے لیے ہاتھ لکڑی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شیطان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ دعائیں. آپ دعائیں یاد کریں گے، دعا کی چھوٹی کتاب جیب میں رکھیں، اچھی اچھی دعائیں یاد کرتے رہو. شیطان سے آپ بچیں گے، سارے گھر کو بچا سکیں گے. صبح شام کی دعائیں ہیں، کھانے کی دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں. بچوں کو پڑھاتے رہیں. چھوٹے بچے جب سو جائیں تو دعائیں پڑھ کر دم کریں، اسی کا حکم دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو غور سے سنو. تو ہمارے پاس چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، امام صاحب سورہ اخلاص پڑھے تو پیچھے سے علماء بھی پڑھتے نہیں. تب کیا کرنا ہے، اللہ بولتا ہے قرآن امام صاحب پڑھے تو تمہیں کیا کرو، خالی سنو. تمہیں پڑھو گے، تمہیں پڑھنا ہے تو آپ کو امام صاحب کے پاس پڑھ کے پڑھاؤ. تمہیں خالی کیا کرو، قرآن سنو. تو بچوں کو بتانا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا. یہ عادت یہاں سے نہیں،
سعودی عرب میں بھی، سعودی عرب میں اسکول کے بچے مغرب میں کون سا تو بھی چھوٹا سورہ پڑھے، تو پہلے سعودی عرب میں ہر بچہ حافظ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ، تو لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو خاموشی سے سنیں اور ہم نہ پڑھیں سوائے سورہ فاتحہ کو پڑھنا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اسی پارے میں آخر میں ایک بات کہی، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، مشرکین کی عادت بتائی کہ ان کی عبادت کعبۃ اللہ کے پاس یہ تھی کہ وہ لوگ سیٹی بجاتے تھے، ان کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ سیٹی بجاتے تھے اور ہتھیلی بجاتے تھے، جبکہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تو 90 پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، آج کے لیے اتنی باتیں ہمارے لیے کافی ہیں، جس میں گزشتہ قوموں کا ذکر کیا گیا اور ہم کو تاکید کی گئی کہ ہم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب بھی شیطانی وسوسہ آئے ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔